اچھا ماریا، ایک کلپ آپ کا ہم تک پہنچا، خلیل الرحمان قمر صاحب ہیں اور آپ لائیو چینل پہ کہیں بیپر دے رہی ہیں، اور اس میں آپ فیمنزم کے حوالے سے ذرا ڈیبیٹ تھی. اس پہ جو نعرے ہیں، میرا جسم میری مرضی، کھانا خود گرم کر لو، لو میں بیٹھ گئی، اس طریقے کے جو طنزیہ اور نعرے ہیں ہمارے معاشرے میں، تو آپ خلیل صاحب پہ چڑھ دوڑی تھی، خلیل الرحمان قمر پہ. تو آپ کا کیا پوائنٹ آف ویو ہے اس فیمنزم کو لے کے، ان نعروں کو لے کے؟ آپ مجھے بتائیے what is feminism for you؟ فیمنزم دیکھیں، میں کچھ اور سمجھتا ہوں. میں یہی تو چاہ رہا ہوں، آپ کیا بتائیں گی؟ میں جاننا چاہتا ہوں. میں تو سمجھتا ہوں کہ 30-35 عورتیں ہیں جن کو شوہر بننے کا شوق ہے، اور وہ غلطی سے عورت پیدا ہو گئی ہیں، جس کی وجہ سے وہ اپنے دکھوں سے دکھی نہیں ہے، دوسرے کا سکھ دیکھ کے دکھی ہیں. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو مرد سپوزڈلی اپنے آپ کو شوہر ثابت کر رہے ہیں، اور جو خواتین اس طرح کا شوہر بننے کی کوشش کر رہی ہے، وہ ایک آئیڈیل سچویشن ہے آف اے شوہر؟ نہیں، اب جیسے دیکھیں نا، میرا جسم میری مرضی، اس نعرے کو کیسے؟ ارے بھائی آ جائیں، ان کا جسم ان کی مرضی نہیں، آ جائیں چلیں، حملہ کر دیں آپ پہ. نہیں، حملے کی بات تو نہیں ہے. آپ کا جسم آپ کی مرضی. اس میں دیکھیں ماریا، اس میں یہ وہ جا رہا ہے ایک پوائنٹ آف ویو کہ بھائی میرا جسم میری مرضی، آپ شوہر کو بھی حق نہیں ہے. دیکھیں آپ بہت شیلو سطحی بات ہے. دیکھیں فیمنزم کی کیمپین جو ہے، اگر آپ جی میں وہی چاہ رہا ہوں، بتائیں نا آپ. ہسٹری دیکھیں تو یہ ابھی کی نہیں ہے، اور میں فیمنزم کو صرف فیمنزم فیمیل سے ریلیٹ نہیں کرتی. اگر آپ اس کو دیکھیں، اس 55% آف پاکستان میں عورتیں ہیں، ٹھیک ہے، زیادہ ہیں، ٹھیک ہے، لیکن وہ پھر بھی ایک مائنورٹی ہیں. آپ کسی بھی، چاہے آپ کی مائنورٹیز ہوں یا کوئی بھی طبقہ ہو آپ کے معاشرے کا، جو کہ جس کو اس کے حقوق یا رائٹس نہ مل رہے ہوں. دیکھیں ضروری نہیں ہے کہ میں اپنے رائٹس کو یوز کروں، لیکن میرا رائٹ میرے پاس ہونا چاہیے، وہ نہیں کوئی لے سکا ایز اے پرسن، ٹھیک ہے. اینڈ اگر آپ کے معاشرے میں وہ والے سیکشنز جو ہیں وہ دیوار سے لگے ہوئے، جیسے کہتے ہیں پش ٹو دا وال، اور تو وہ احتجاج کریں گے. احتجاج تو وہی کرتا ہے نا جس سے کوئی پرابلم ہو رہی ہوتی ہے. سو ڈومیسٹک وائلنس دیکھ لیجیے اپنے ارد گرد. میں یہ سمجھتی ہوں کہ اگر آپ کو فیمنزم، میرا جسم میری مرضی، کیونکہ میرا جسم ہے، میرا بدن ہے، میرا لیمپ نہیں ہے، تو میں اپنے جسم کو جسم بھی کہوں گی، شاید لیمپ نہیں کہوں گی. آپ اس نعرے کو انڈورس کرتی ہیں بیسیکلی؟ میں یہ کہتی ہوں کہ I say it، اور اس کے بعد میں یہ کہوں گی کہ ہاں میرا جسم میری مرضی ہونا چاہیے، بیکاز میرا جسم رب کی مرضی نہیں ہونا چاہیے. رب اپنا تو آپ کہہ نہیں رہے، تو پھر آپ بھی وہی کریں نا. آدمی کیوں کہہ رہا ہے میرا جسم؟ میں تو یہی بول رہا ہوں نا، میرا جسم رب کی مرضی. اب یہ ہے، اچھا نہیں، میرا جسم میری مرضی، میں رب کو دوں نہ دوں، کہوں نہ کہوں، یہ میرا کام ہے نا کہنا، آپ نہ کہیں میرے لیے. نہیں وہ بات ٹھیک ہے، لیکن دیکھیں یہ ساری چیزیں امانت ہے، یہ اللہ کی دی ہوئی امانت ہے. تو کسی اور سے خیانت کیوں کرائے نا جو ہے. نہیں وہ نہیں. لیکن ایک بات بتائیں ماریا، اگر ایک بیوی اپنے شوہر کو بولتی ہے، میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ بھائی میرا جسم میری مرضی، تو اس کے لیے کیا کہیں گے؟ فیمنزم کی بات کر رہے ہیں. ہاں میں اس بات پہ پورا یقین رکھتی ہوں، اینڈ دس از واٹ آئی نو، کہ فیمنزم کی تحریک، میرے بھائی، میرے باپ، آل دا فیملی کے اندر یا میرے ارد گرد معاشرے میں جو آدمی ہیں، ان کے بغیر پوری ہو ہی نہیں سکتی. صحیح ہے، بالکل نہیں ہو سکتی. یہ کیا تحریک کیا ہے؟ یہی تو میں جاننا چاہ رہا ہوں، یہ ذرا بتائیں نا، تحریک کیا ہے؟ کیا چاہتے ہیں کہ آپ اپنے معاشرے، اچھا آپ مجھے بتائیے کہ مت سوچیں آدمی عورت، وکٹم جو ہوتا ہے وہ وکٹم ہوتا ہے، ٹھیک ہے، کوئی بھی ہو، بالکل ٹھیک، چاہے وہ ریپ وکٹم ہو، چاہے کوئی پرابلم ہو. یہ میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ جب ریپ کی وکٹم کی جیسے بات آتی ہے کہ اس میں آپ یہ نہ کریں کہ جینڈر کون سا ہے. اگر آپ انصاف کرنا ہے تو صرف یہ دیکھیں کہ ایک وکٹم ہے اور اس کے ساتھ کیا ہوا ہے. ٹرو، فیئر. آپ مجھے بتائیے کہ آپ کو اپنے معاشرے میں انجسٹس دکھائی دیتا ہے، ڈومیسٹک وائلنس دکھائی دیتا ہے، بہت کیا کیا دکھائی دیتا ہے؟ اتنا تو نہیں دکھائی دیتا جتنا یہ مارچیں نکل پڑی. نہیں ہے بھی اتنا ہے. آپ کو اس لیے دکھائی دیتا کہ شاید آپ کے بھی نہیں ہو رہا، آپ ویسے مرد نہیں ہوں گے، آپ اس طریقے سے نہیں ریاکٹ کر رہے ہوں گے. میں تو، ہماری والی بیوی تو ہم سے زیادہ تیز ہمیں ڈانٹتی ہے، مطلب اگر ہمارے کبھی درمیان غصہ ہو جائے تو وہ زیادہ لاؤڈ ہوتی ہے.
आपस में म्यूचुअली उनका राइट है, लेकिन आपने उनका राइट लेने की कोशिश नहीं की, सिर्फ ये है ना। नहीं, ठीक है ना, आप अगर आप उनसे प्यार नहीं कर सकते अगर उनकी इज्जत ना करते हो। यू नो, यू कैन नॉट रिस्पेक्ट योर डॉटर, योर मदर। आप कहें ये, लेकिन रिस्पेक्ट जो है वो एक्शन है, इट्स अ वर्ब, यू नो, वो शो होती है, वो सिर्फ दरवाजा खोलने से या आइए बैठने से नहीं होती। इट्स एन ऑन गोइंग प्रोसेस। सो मुझे ये लगता है कि उसकी ज़रूरत है, एंड लॉट ऑफ इम्प्रूवमेंट इज नीडेड। और वो तभी होगी जब इसी तरह हम बैठ के बात करेंगे और आप कहेंगे कि ये क्या है और मैं कहूँगी जी मेरा मतलब ये है, तो डिस्कशन होना ज़रूरी है, अफेंड नहीं होना। लाइक आई एम नॉट अफेंडेड इफ यू आर आस्किंग मी, बट मैं गलत कहूँ सही कहूँ, चाहे आप माने ना माने, डिस्कशन होना बहुत ज़रूरी है। यू नो, इट ओपन्स अप, आपका दिमाग खुलता है कि हाँ भाई ये नहीं सी सही बात है, शायद ये एक बात सही थी। सो आई थिंक वी शुड डिस्कस। अगर फर्ज करें फेमिनिज्म में 15 औरतों को प्रॉब्लम है, अरे बैठ के उनकी बात सुनो। हम सुनते नहीं हैं दूसरे की तकलीफ या प्रॉब्लम। कौन 15 औरतों की? नहीं, आप 35 कर लें। मैंने तो ये कहा 30-35। देखिए, बार या बुरा नहीं मानिएगा, 2 पॉइंट ऑफ व्यू है। आपके पॉइंट ऑफ व्यू की रिस्पेक्ट करता हूँ मैं ना मानूं बुरा है, आप कह रहे हैं तो ना मानूं बुरा। नहीं, आप हमें क्या पता, आप दिल में मान रही है तो। आप जेंडर इक्वालिटी की अगर बात करते हैं तो उसमें सैलरीज का बहुत सारा मसला है। फिर आप उसके अंदर जब कोई औरत प्रेग्नेंट होती है तो उसका मसला है कि उसको कितनी छुट्टी मिलती है, कितनी नहीं, उसके पास कितनी। बिकॉज देखिए, ये सारी चीज़ें आपकी इकोनॉमी के साथ रिलेटेड होती हैं। शायद वो औरत घर से ही ना निकलती अगर शायद उसको ज़रूरत ना होती। इकोनॉमी का सारा मसला है ना। सो और जब वो इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट होगी तो कोई भी इंसान अगर होगा तो वो कहेगा कि मैं शायद डिसीजंस ले सकता हूँ अपनी लाइफ में, जो मेरा राइट है उस हद तक। गलत सही ये बात बहुत अलग चली जाती है, इंडिविजुअल पॉइंट ऑफ व्यू पे। समझ गया आप उनकी उनके लिए पॉइंट ऑफ व्यू रखती हैं। आप ये छोड़ दें, ह्यूमन बीइंग, जो एक ह्यूमन बीइंग का अल्लाह ने राइट देकर आपको भेजा है ना, बस आप अगर उसी से बात शुरू करें, सही है, तो मुझे लगता है ये बड़ी हमने ज्यादा कॉम्प्लिकेट कर दी हैं चीजें। सो आई थिंक इट्स जस्ट बेसिक। अगर आप बेसिक्स पे रहे तो शायद इतनी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड ना हो। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है, चले आपकी बहन को या आपके भाई को प्रॉब्लम है, तो आप सुनेंगे, उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। बट आप कहेंगे नहीं ये औरत है, ये आदमी है। जब आप ये ह्यूमन बीइंग को छोड़ के ये डिफरेंस लाएंगे ना, तो फिर प्रॉब्लम्स होंगी कि अच्छा इसलिए कह रहे हो कि मैं औरत हूँ, अच्छा इसलिए कह रहे हो कि मैं। सोच को बदलने का मेरे ख्याल में वो जरूरी। अच्छा, चले आवाम पे ही छोड़ते हैं कि क्या है वो इस बारे में क्या राय रखती है।